قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما مجتبی مصطفیٰ مقتدیٰ پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ اللہ خالق و مالک کی طرف سے اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اہل اعمال کے لیے رمضان المبارک ایک عظیم پیکیج، اور ہر سمجھدار اور سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص وہ پیکیجز سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے آپ کو محروم نہیں کرتا۔ جب چیز سستی بھی ہو اور معیار میں بھی پوری کی پوری ہو تو ہر سمجھدار شخص ایسے پیکیجز سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا ہر دن اور رمضان المبارک کی ہر رات، رمضان کا پہلا عشرہ بھی، دوسرا عشرہ بھی اور تیسرا عشرہ بھی رحمتیں بھی ہیں، مغفرتیں بھی ہیں، اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی تیار کردہ جہنم سے آزادی بھی ہے۔ کوئی مخصوص عشرہ وہ مغفرت کے ساتھ یا اسی طرح دیگر چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ رمضان کا ہر دن اور ہر رمضان کی رات، رمضان المبارک کی ہر ساعت اور ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں اور بخششوں سے اور نجات سے بھرپور ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور ایسی پوسٹوں کو رمضان کی آمد پر شیئر کیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ نجات ہے، اور پھر 3 عشروں کی 3 مختلف دعائیں بھی بنائی جاتی ہیں جو کہ من گھڑت ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بھی مخصوص دعائیں بنائی گئیں،
اور اسی طرح رمضان المبارک کی رات کے قیام میں تراویح میں 4 رکعت کے بعد مخصوص تسبیح تراویح بھی، جو کہ کوئی بھی چیز ان میں سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں اور آخری طاق راتوں میں جا کر قضائے عمری کے نام سے بھی نماز ادا کی جاتی ہے، کہ جو بندہ سال بھر بے نمازی رہا یا جو بندہ زندگی بھر بے نمازی رہا، اب یہ قضائے عمری کے 2 یا 4 رکعت پڑھ لے تو پورے سال کی چھوڑی ہوئی نمازیں معاف ہوں گی۔ یہ بھی من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔ قضائے عمری کے نام سے 2 رکعت نماز یا قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت مخصوص نماز، یہ من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے۔ نمازوں کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے، وہ مریض رہا یا مریض ہونے کے علاوہ بے نمازی رہا، تو لوگ مرنے والوں کی نمازوں کا فدیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور لینے والے مرنے والے شخص کی نمازوں کا فدیہ لے بھی رہے ہوتے ہیں۔ دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے۔ اس کا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ جو بے نمازی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ اور جو سال بھر بے نمازی رہا یا زندگی بھر بے نمازی رہا، اس کا حل فقط یہی ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ طائب ہو اور آئندہ نماز پڑھنے کا عہد کر لے اور پختہ ارادہ کر لے۔ تو رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات، ہر گھڑی اور ہر ساتھ وہ رحمتوں سے بھرپور ہے، مغفرتوں سے بھرپور ہے اور نجات سے بھرپور ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ جہاں بڑی عظمت والا گزشتہ جمعہ میں نے بتایا، وہیں رمضان المبارک میں رمضان کی راتیں بھی رحمتوں اور مغفرتوں اور نجات سے بھرپور ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ ان 30 یا 29 دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ بہت ساری خیر کو جمع کر لیا۔ رمضان کا روزہ بھی بڑے مقام اور رتبے والا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً مومن بھی ہوا، واحتساباً اور ثواب کی امید بھی ہوئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رمضان کے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ تو رمضان کا دن بھی اعلیٰ ہے اور رمضان کی راتیں بھی اعلیٰ ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ تراویح کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لے کر آئے، من قامہ ایماناً، جس نے رمضان کی رات کا قیام کر لیا، قیام رمضان کر لیا۔ قیام رمضان کیا ہے؟ قیام رمضان وہ قیام اللیل ہے۔ قیام رمضان کیا ہے؟ وہ نماز تراویح ہے۔ جو عام دنوں میں قیام اللیل ہے یا نماز تہجد ہے، وہی چیز رمضان المبارک میں قیام رمضان ہے اور وہ نماز تراویح ہے۔ تو رمضان کے روزے کے بھی کیا کہنے، اور روزے کے حوالے سے میں نے بتایا کہ روزے دار کا ایک ایسا عمل ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے کہ جہاں سے اہل روزہ، اہل صوم، اہل صیام کا گزر ہوگا۔ اور روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب بائی فیس ادا کریں گے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، کسی عمل پر 10 گنا ثواب، کسی عمل پر 70 گنا ثواب، کسی نیک عمل پر 100 گنا اور کسی نیک عمل پر 700 گنا ثواب۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کو اس کے روزے کا اجر وہ بائی فیس ادا کروں گا۔
تو یہ ہے رمضان کا روزہ۔ اب رمضان کی رات کتنی عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قامہ ایمانا، دوسری روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کی رات کا قیام کیا، رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھ لی، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کر لی، ایماناً وہ مومن بھی ہوا، واحتساباً اور اسے ثواب کی امید بھی ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب نماز تراویح میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ۔ رمضان کا روزہ بھی پچھلے گناہ معاف کر دے، اور رمضان کا قیام نماز تراویح بھی پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر ہر سال ہی بندے کی ونڈو فریش ہوتی رہے، اگر ہر سال رمضان میں اہل ایمان اہل تقوی ان کا سسٹم فریش ہو جائے اور گناہ دھل جائیں، تو سبحان اللہ، جب بندہ جنت میں جائے گا، جنت میں اہل ایمان کے لیے کس قدر عظیم درجات ہوں گے، اور کس قدر جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور اللہ کی مہربانیاں ہوں گی۔ تو رمضان المبارک کی رات بھی وہ گناہوں کو ختم کر دینے والی ہے، گناہوں کو دھو ڈالنے والی ہے، گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اب یہ قیام رمضان یا نماز تراویح، نماز وتر، نماز تہجد، اس متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، سورہ المزمل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے چادر میں لپٹنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں چادر لے کر سوئے ہوئے ہیں، اور حدیث کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سویا کرتے تھے تو آپ اپنے اوپر سبز چادر لے کر سوتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں سوتے تو چادر لے کر سویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر جو رات کو اپنے اوپر لیتے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اس چادر کا رنگ تھا سبز رنگ۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، قم، کھڑا ہو جا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ رات میں قیام کرنا ہے، پوری رات نہیں، سوائے تھوڑی رات کے۔ قم اللیل الا قلیلا، فرمایا رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی پوری رات سوتے نہیں رہنا، پوری رات سوتے نہیں رہنا، بلکہ رات کا کچھ حصہ اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بلوغ المرام کتاب الجامع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک نسخہ دیا جنت میں سلامتی کے ساتھ جانے کا۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ رات میں سو جائیں اور سوئے ہوئے ہوں، صلو باللیل والناس نیام، لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو فرمایا تم اٹھ کر رات کو نماز پڑھو۔ اس نماز تہجد کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز تہجد کا فائدہ یہ ہوگا، اور یہی نماز تہجد آج رمضان المبارک کی راتوں میں یہ نماز تراویح ہے۔ تراویح سے کہ 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد تھوڑا سا رک گئے، پھر 4 رکعت پڑھی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلو باللیل، رات کے وقت نماز پڑھو، قیام اللیل کرو، نماز تہجد پڑھو، نماز تراویح پڑھو، والناس نیام، جبکہ عام دنیا سوئی ہوئی ہو، فرمایا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ نماز تراویح کیا ہے؟ یہ جنت میں داخلے کا آسان سبب ہے۔ اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پہ عمل کرتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ البقرہ یا سورہ آل عمران، ان 2 صورتوں یا ان 2 میں سے ایک صورت کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی اور اس کی زبان بھی ہوگی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ جب قرآن کی ایک صورت کا یہ حال ہے،
قاری پورے رمضان میں پورا قرآن پڑھ لے، سننے والے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن سن لیں، چاہے وہ زبانی پڑھے وہ چاہے دیکھ کر پڑھے، تو ایک سورت اس کی زبان ہوگی اور وہ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ جب ہم رمضان کی راتوں میں پورا قرآن پڑھ لیں یا پورا قرآن پاک سن لیں تو کل قیامت کے دن کیا ہی فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پوری رات سوئے نہیں رہنا بلکہ رات میں تھوڑا سا قیام بھی کرنا ہے، اور اس قیام میں کرنا کیا ہے؟ قیام رمضان ہے یا نماز تراویح ہے یا نماز تہجد۔ اس رمضان المبارک کی راتوں میں یا رمضان کے علاوہ قیام اللیل میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ہمیں نماز تراویح کی ترغیب دی۔ یہ نماز تراویح کیا ہے؟ یہ نماز تراویح نفل نماز ہے۔ نفل عبادت یا نفل نماز وہ عبادت ہوا کرتی ہے جو فرائض اور فرض کے علاوہ ہو۔ ہر عاقل بالغ سمجھدار ہوش مند مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں۔ اب ان 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے، وہ نوافل ہیں، تو تراویح کا شمار وہ نوافل میں ہے، نفل نماز میں ہے۔ اور آگے اس نوافل کی مختلف کیٹیگریز ہیں، ان میں ایک عام سنت ہوا کرتی ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی سنت مؤکدہ اسے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قولاً فعلاً اس پر ترغیب دی ہو اور آپ نے وہ عمل ہمیشہ کیا ہو۔ تو یہ نماز تہجد یہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی ہے، ہاں سفر میں ہوتے تو چھوڑ دیتے، اور اسی طرح اگر کبھی نبی علیہ السلام کی آنکھ نہ کھلتی یا نبی علیہ السلام کسی وجہ سے بھول جاتے تو پھر پیارے نبی علیہ السلام یہ تہجد کی نماز دن میں سورج پوری طرح طلوع ہونے کے بعد ادا کرتے۔ تو نماز تراویح یہ فرائض کے علاوہ ہے، اور نفل میں اس کا درجہ ہے سنت مؤکدہ۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یوں نماز تراویح کی ترغیب دی کہ نماز تراویح ادا کرو، قیام رمضان کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ گزشتہ 1 سال کے، بلکہ جتنے بھی گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ کون سے گناہ ہوں گے؟ جو صغیرہ گناہ ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کے اہتمام کے ساتھ باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی۔ اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو لوگ نماز تراویح پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، لوگ نماز تراویح پڑھتے رہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، معاملہ اسی طرح رہا، لوگ قیام رمضان کرتے رہے۔ پھر ابو بکر کا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر کا دور خلافت آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے ابتدائی دور خلافت تک یہی معاملہ رہا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ قیام رمضان نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے صحابہ کو 3 دن تراویح قیام رمضان باجماعت کروایا۔ چوتھی رات نبی علیہ السلام باہر نہ نکلے، اور صبح کے وقت نکلے تو فرمایا کہ تمہارا یہاں مسجد میں موجود ہونا یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں چوتھی رات اس لیے نماز تراویح پڑھنے نہیں آیا کہ تمہارے ذوق اور شوق کی وجہ سے یہ نماز تراویح کہیں تمہارے اوپر فرض نہ قرار دے دی جائے۔ تو صحابہ کی تمنا اور آرزو کیا تھی؟ ان کی تمنا اور ان کی آرزو تو یہ تھی کہ یہ چھٹی نماز بھی فرض ہو جائے، اور اگر ہم سے پوچھا جاتا ہم کہتے ایک بھی نماز نہ ہوتی، ایک بھی نماز نہ ہوتی، مجھ جیسے نکمے یہی شاید کہتے۔ صحابہ کی آرزو یہ تھی کہ چھٹی نماز بھی فرض ہو جائے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں
خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاته۔ فرمایا کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مسجد نبوی میں آیا اور دیکھا کہ لوگ کہیں پر 2-2 4-4 10-10 کی ٹولیوں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی شخص اکیلے نماز تراویح پڑھ رہا ہے، کسی نے ایک شخص کو امام بنایا، پیچھے 10 مقتدی ہیں، کسی امام کے پیچھے 2 ہیں، کسی کے پیچھے 12 موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور سے یہ تراویح شروع ہوئی، ابو بکر کا دور گزر گیا، عمر کے دور کی ابتدا ہے اور صحابہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عمر کو یہ خیال آیا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثلا۔ جناب عمر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک امام ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، بجائے اس کے کہ پوری مسجد نبوی میں ٹولیاں ہی ٹولیاں ہیں، ایک امام اور ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں۔ اور حضرت عمر نے اپنا یہ خیال اور اپنا یہ ارادہ مکمل کیا اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کر دیا۔ اور یوں اس دن سے لے کر آج تک مسلمان جو ہے وہ نماز تراویح مساجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں، ایک امام یا 2 امام کے پیچھے پورا مہینہ تراویح پڑھی جاتی ہے اور پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ بعض اہل جاہلیت اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے تو 2 اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ نبی علیہ السلام نے تو پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام نے تراویح میں پورا قرآن نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام نے ایک امام کے پیچھے نہ پڑھی نہ پڑھنے کا کہا۔ تو اہل حدیث یہ کیوں کرتا ہے؟ اہل حدیث اس لیے پورا مہینہ تراویح پڑھتا ہے، 1 یا 2 امام کے پیچھے پڑھتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے کہ یہ کام نبی علیہ السلام نے کیا مگر فرضیت کے ڈر سے چھوڑ دیا، اور حضرت عمر نے اس کو جاری کر دیا کیونکہ پیغمبر کی وفات کے بعد دین میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ تراویح نفل ہے، سنت ہے، یہ فرض کا درجہ اب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ابو داود میں، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، لوگوں میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، امیر کی بات سننے کی۔ اور اسی حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بہت زیادہ فتنے اور اختلاف رونما ہوں گے، اور فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا اور میرے ان نیکوکار خلفاء کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ آپ کے یہ خلفاء صدیق اکبر ہیں، یہ جناب فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں۔ تو حضرت علی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح باجماعت ادا کروائی اور آج تک پوری امت یہ نماز پڑھتی آ رہی ہے۔ اب نماز تراویح کی سنت تعداد کیا ہے؟ پڑھنے کو اگر کوئی مسلمان نماز تراویح 20 رکعت پڑھے، اگر کوئی مسلمان نماز تراویح 40 رکعت پڑھے، جتنی رکعتیں زیادہ کرے گا اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ ہاں یہاں ایک بات یہ ضرور نوٹ کر لیں، ایک مبلغ نے یہ بھی کہا میڈیا پر، اور یہ ویڈیو میڈیا پر وائرل ہوتی ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 کا ثواب ہے، 1500 ثواب ہے۔ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ تراویح پڑھنی کتنی ہے؟ پڑھنے کو 20 پڑھ لے، 40 پڑھ لے، جتنی پڑھے گا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن یہ سمجھ کر اور یہ جان کر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 11 رکعت پڑھی ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر، 11 رکعتیں نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ جناب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، اور امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لے کر آئے۔
حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول رمضان میں نماز کتنی پڑھتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی علیہ السلام رمضان میں بھی نماز تراویح 11 رکعت پڑھتے اور غیر رمضان میں بھی نماز تہجد نبی علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور موطا امام مالک کی صحیح حدیث کے مطابق جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 11 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا کہا۔ بطور نفل 20 پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہوگا، 40-50 والے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تعداد سے غرض نہیں ہے، اللہ کو تعداد سے غرض نہیں ہے، اللہ کوالٹی چاہتا ہے۔ ہونے کو تو جناب ڈیروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملبہ موجود ہو، لیکن وہ ہو سمندر کی جھاگ، وہ کسی کام کی نہیں ہے، ہو سمندر کی جھاگ وہ کسی کام کی نہیں۔ اللہ کو تعداد مطلوب نہیں ہے، اللہ کو کوالٹی مطلوب ہے۔ نماز تراویح پڑھنے کو 2 رکعت پڑھیں، مگر ایسی کہ وہ نمازی کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح 11 رکعت پڑھی، اور یہ رمضان المبارک کے پیکجوں میں ایک بہت بڑا پیکج ہے کہ دن کو روزہ رکھیں تو پچھلے گناہ معاف، رات کو نماز تراویح پڑھیں تو پچھلے گناہ معاف، اور جب بندہ مرے گا اور قبر میں جائے گا اور آخرت میں جائے گا تو وہاں کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔